السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اسحاق اتاری نوری آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ احکام تجارت بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میرا مکتبہ ہے، ہوتا ایسے ہے کہ اسلامی بھائی 1000 روپے کچھ پیسے جمع کرا دیتے ہیں اور پھر وہ تھوڑا تھوڑا سامان اٹھاتے رہتے ہیں، جب پیسے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اور جمع کرا دیتے ہیں۔ آیا اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرمائیں کہ درست ہے یا کیا؟ جزاک اللہ خیرا۔ نوری آباد سے اسحاق بھائی مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں 1000 روپے جمع کروا دیے اور پھر سامان لیتے رہے، پورے ہو گئے تو دوبارہ جمع کرا دیے، کیا فرماتے ہیں؟ بہار شریعت 16واں حصہ خرید و فروخت کا بیان، اس میں اس طریقے کو منع کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ ایڈوانس جمع کروا دیا مفتی صاحب، ناجائز فرمایا اس کو؟ جی اچھا، تو اب اس میں ایک تو یہ آپ نے منع فرما دیا، لیکن اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو کہہ دیا بھائی فلاں دکان سے جا کے سامان لے لو پھر ہم پیسے دے دیں گے، تو یہ بعد میں پیسے دینا، یہ کسی کے پاس ہمارا کھاتا چل رہا ہوتا ہے، ہم خود سامان لیتے رہتے، 2-3 مہینے بعد گئے کتنا حساب بنا وہ سارا دے دیا، یہ درست ہے بعد میں پیسے دینا؟ اصل میں خرید و فروخت کے چیپٹر میں جو آپ نے صورت پوچھی ہے بالکل چینج ہو چکی ہے۔ جی بالکل چینج ہے۔ اس میں یہ ہے کہ پیسے ادھار میں دیے جا رہے ہیں۔ جی جی، پہلے جو صورت ہے اس کے اندر کیا معاملہ ہے، فقہ نے گفتگو کی ہے، کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے پیسے خرچ ہو جاتے، ٹھیک ہے، لیکن جب تک سودا نہیں ہوا جو پیسے دیے گئے وہ قیمت نہیں کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے، سودا ہوگا تو وہ قیمت کہلائیں گے، ڈیو ہوں گے، لازمی سمجھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سودا نہیں ہوا تو دو صورتیں ہیں، یا تو پہلے ایڈوانس میں جمع کروائے گی رقم، جی امانت ہے یا قرض ہے۔ ٹھیک ہے، امانت یہاں پر مطلب کہ ہے نہیں، وہ اس کے تصرف میں آتے رہتے ہیں، صحیح ہے، وہ استعمال کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرض ہو گیا، یہ ہے قرض۔ اب جس نے قرض دیا وہ کس مقصد کے لیے دیا؟ مقصد یہ ہے کہ اس کی رقم محفوظ رہے، صحیح، خرچ نہ ہو جائے۔ صحیح، ہمارے فقہ نے بیان کیا یہ جو مقصد ہے، قرض دے کر ایک قرض دینے والا فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کا ایک فائدہ ہے، اس میں فائدہ یہ کہ رقم محفوظ ہے، رقم محفوظ رہے، صحیح ہے، تو یہ شبہ ربا کی ایک صورت ہے، سود سے ملتی جلتی ایک صورت ہے، صحیح، تو اس لیے فقہ نے صورت کو منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، جو دوسری صورت آپ نے پوچھی ہے جی کہ اشیاء خرید لی ادھار اور پیسے بعد میں دیے، یہ ایک الگ صورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ صورت اتنی سمپل نہیں ہے جو آپ نے پوچھی ہے۔ ٹھیک ہے، معاملہ یہ ہے کہ سودا سلب لیتے رہے مہینے کے آخر میں حساب کر رہے ہیں، جی تو فقہ نے اس صورت کا ایک پورا ایک نام مقرر کیا ہے، بیع استجرار۔ اچھا، اس کا باقاعدہ ایک نام ہے الگ سے؟ باقاعدہ ایک نام ہے، آئے ہائے، بحث ہے، لے دے ہے، کیلو قال ہے، اچھا، کہ جو چیزیں لی گئی ہیں روزانہ آٹا بھی آ رہا ہے، چینی بھی آ رہی ہے، مختلف آئٹم آ رہے ہیں، جی جی، خریداری کے وقت ان کی جو قیمتیں ہیں اس کا تعین نہیں ہوتا، صحیح ہے، بھاؤ اوپر نیچے ہوتے ہیں، تو روز کی روز لکھتا ہے مہینے کے آخر میں ایک طرفہ لکھا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، دکاندار لکھتا ہے، خریدنے والے کو پتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے، کہ یہ چیز کتنے کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بارے میں اگر ایسی اشیاء مطلب کہ لی جا رہی ہیں جن کے بھاؤ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نمبر ایک بات، یا اگر بدلتے ہیں تو ایسے بدلتے ہیں کہ مشہور و معروف ہو جاتے ہیں، سب کو پتہ چل جاتا ہے، جیسے پیٹرول کے بھاؤ ہیں سب کو پتہ چل جاتے ہیں، دودھ کے بھاؤ ہیں جب بدلتے پتہ چل جاتے ہیں، گھی کی قیمتیں ہیں، چینی کی قیمتیں سب کو پتہ چل جاتی ہیں۔ اگر ایسی چیزیں لی جا رہی ہیں اور جب ریٹ تبدیل ہوا تو وہ مشہور ہو گیا اور تب بھی مطلب اس کو پتہ چل گیا اور وہ اس پر خاموش ہے، ایسی چیزوں میں تو گنجائش ہوگی، لیکن ایسی چیزیں جس کے ریٹ بار بار تبدیل ہو رہے ہیں وہاں یہ ہے کہ دکاندار پر لازم ہے گاہک کو بتائے کہ بھئی یہ چیز اس تاریخ تک تم لیتے رہے ہو اس ریٹ پر تھی، اب ریٹ چینج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب بتاؤ کہ لینی ہے یا نہیں لینی۔ یعنی وہی جھگڑے سے بچانے والی صورت ہو گئی نا، کہ کسی طرح مسلمانوں میں آپس میں ناراضگی نہ ہو۔ تو مطلب یہ زیادہ اچھا نہیں ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کا کھاتہ کھولا ہوا ہے کسی کریانہ اسٹور پہ، دودھ والے کے پاس یا کہیں بھی، تو وہ وہاں سے جب سامان لینے لگے تو کریانہ اسٹور والا اس سے کوئی پرچی سائن کروا لے؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک بل اپنے پاس رکھے ٹھیک ہے، اور ایک مطلب کہ کاٹ کر اس کے ہاتھ میں دے دے کہ بھئی آج آپ کا بل یہ ہوگا، پیسے بعد میں لے لیں گے، جی ہاں، تو پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے بہترین طریقہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔